کہ اس سجدے کا کیا فائدہ ہے؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے 96 مرتبہ ہر روز آپ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جب دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے، جب بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے تو سائنسائٹس جیسی بیماریوں کا یہ مقابلہ کرتا ہے۔ یہ سجدہ، یہ جو ہمارے سائنسز ہیں نا، بالخصوص ہمارے پیرنیزل سائنسز جو ہیں یا میگزیلری سائنسز جو ہیں یا فرنٹل سائنسز جو ہیں، جب یہ بند ہو جاتے ہیں تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی برکت سے دوران خون میں چونکہ اضافہ ہوتا ہے تو یہ سائنسز کھلتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں اور ہمارے دماغ اور جبڑوں کے اوپر کی ہڈیاں ہیں جن میں رطوبت جب جمع ہو جاتی ہے، اگر جم جاتی ہے تو اس سے ہمارے سائنسز بند ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے، ایک قدرتی علاج ہے اللہ عز و جل کی جانب سے، کیونکہ ویسے ہمارا جسم بالکل سیدھا رہتا ہے اور اس سے ہم سائنسز کے کھلنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، کوئی عمل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دن میں 96 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے سائنسز بھی کھل جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ عز و جل کی جانب سے یہ علاج ہے۔ اگر کسی کو سائنسائٹس کی بیماری کی شکایت ہو، وہ نماز ادا کرنا شروع کر دے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سجدے کرے۔ اب غور کریں کہ یہ ڈاکٹرز ہیں آپ کو جو دوا دیتے ہیں ناک کے بند نزلے کے علاج کے لیے، تو وہ کیا کہتے ہیں، کس ترتیب سے کہتے ہیں کہ کیسے دوا ڈالنی ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنے سر کو جھکا کر۔ کیوں؟ کیونکہ سر کو جھکانے سے دوران خون کا اضافہ ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن کا اضافہ ہوتا ہے، جس سے سائنسز کھل جاتے ہیں۔ تو دیکھیے فائبروسائٹس کا علاج اور سائنسائٹس کا علاج اسی سجدے میں ہے۔ وہ ایک سجدہ جس کو تم گراں سمجھتا ہے، ہاں وہ ایک سجدہ جس کو تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در 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 دیے در در نالم در بن جا ایک دردہ، چول کتا کیوں خویندہ ہے در بن وقتاں وردہ۔ در در کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو بس۔ یہ سجدہ، یہ عبادت، یہ نماز ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہمارے جسم میں ہمارے یہ جو پھیپھڑے ہیں، ہمارے لنگس ہیں، دن میں ان کا فقط 2/3 حصہ، زندگی بھر میں لنگس کا فقط 2/3 حصہ ہے، 2/3 حصہ ہے جن میں ہوا ایئر آتی ہے اور جاتی ہے، داخل ہوتی ہے اور پھر خارج ہوتی ہے۔ یعنی 1/3 حصہ جو اس کا باقی 1/3 حصہ ہے، اس میں جو ایئر داخل ہوتی ہے وہ وہیں رکی رہتی ہے، وہ خارج نہیں ہوتی۔ اس کو ریزیڈول ایئر کہتے ہیں، جو انسان کے لنگز میں رہتی ہے، رکی رہتی ہے، ریزیڈول ایئر کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ جو ایئر ہے یہ انسان کی لنگز میں رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب سیدھا کھڑا رہتا ہے تو انسان کے پھیپھڑوں میں یہ 2/3 جو ہوا ہے فقط اسی کا دخول ہوتا ہے، اسی کا خروج ہوتا ہے، اور یہاں ہی فریش ایئر آتی ہے، فریش ایئر جاتی ہے۔ لیکن وہ جو ریزیڈول ایئر ہے اس کے خروج کا کیا اہتمام ہے؟ وہ سجدے میں ہے۔ یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں اس سے ہمارے ابڈومینل وسرا پر پریشر پڑتا ہے، اور ہمارے جب یہ پریشر ڈالتا ہے ہمارے ڈائفرام پر، اور اس کے ذریعے ہمارے لنگس پر پھر زور اور دباؤ پڑتا ہے، اور جب ہمارے لنگس کے اس حصے پر زور پڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ریزیڈول ایئر نکل جاتی ہے۔ یعنی ویسے 2/3 حصہ پھیپھڑوں سے ہوا کا خروج ہوتا ہے، لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دن میں 96 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں، 96 مرتبہ ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اس سجدے کی برکت کیا ہے کہ وہ ریزیڈول ایئر بھی نکل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں تازہ ہوا ہماری لنگز میں آتی ہے اور وہ خارج ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان لنگز کی بیماریوں کے بہت کم، لنگ ڈیزیز کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ یہ بھی سجدے کی برکت ہے، اور پھیپھڑوں میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے۔